بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نمبر 6، اولاد کے درمیان محبت میں برابری کرنا۔ ماں باپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے درمیان پیار و محبت میں مساوات سے کام نہیں لیں گے، یعنی برابری نہیں کریں گے، تو جس بچے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس پر کم توجہ دی جا رہی ہے، اس کے بجائے اس کے دوسرے بھائی بہن سے زیادہ پیار کیا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں حسد کا مادہ پیدا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کے سامنے ہے کہ ان کے بھائیوں نے محض حسد کی وجہ سے ہی کنویں میں پھینک دیا تھا، اور احادیث مبارکہ میں بھی بچوں کے درمیان برابری کا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان میں برابری کرو۔ ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں بھی، اور یہ برابری قائم رکھنا تربیت کا ایک اصول ہے۔ اس سے گھر کا ماحول یکساں طور پر پرسکون ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ کسی ایک بچے پر حد سے زیادہ توجہ سے خود وہ بچہ احساس اور برتری اور باقی بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے برابری کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ طبیعت کا ایک بچے کی طرف زیادہ مائل ہونا نقصان دہ نہیں، عمل سے ظاہر نہ کرے۔ حق نمبر 7، اولاد کے دین کی فکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جو تربیت کے مکلف ہیں، شرعی اور بدنی آداب سکھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ چنانچہ اس تعلق سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ خود بھی اس کی فکر کی جائے، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے آگ سے بچاؤ، جیسا کہ تم اپنی جانوں کو بچاتے ہو۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، بس اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو صبح اٹھنے کی دعا پڑھانے کے بعد مندرجہ ذیل 4 کام کروائے جائیں۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 نماز، نمبر 3 ناشتہ، نمبر 4 والدین کو سلام۔ وضو، سردیوں میں بچے کو وضو کرنے کے لیے گرم پانی مہیا کیا جائے تاکہ ٹھنڈے پانی کے خوف سے کہیں وہ نماز ہی نہ چھوڑ دے۔ نماز، بہتر ہے کہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جائے، یا اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر والدین اور بھائیوں کے ساتھ گھر میں جماعت ادا کی جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو والد بچے کی نگرانی کرے اور اس سے نماز کے متعلق سوال کرے۔ کپڑے تبدیل کرنے یا کتابوں کو ترتیب دینے کا بہانہ بنا کر فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ کتابیں اسے رات کو سونے سے قبل مرتب کرنی چاہیے تھیں۔ ناشتہ، بچے کو ناشتہ کھانے کے لیے دیے جائے، وہ ہلکا اور غذا کے مختلف انواع پر مشتمل ہو تاکہ بچہ اسے رغبت سے کھائے اور اپنے کام سر انجام دینے کے لیے اس سے قوت حاصل کر سکے۔ اسکول سے آنے کے بعد بچے کا ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ بچے کا آرام بھی ہو جائے اور اسکول کا کام بھی ہو جائے، نمازیں بھی ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت اور کھیل بھی ہو جائے، اور اگر لڑکی ہو تو گھر کے کام کاج بھی اس سے کروائیں، بلکہ اپنے تمام کام بچوں سے کروائیں تاکہ ہر کام ان کو آئے اور کام کا مزاج بنے۔ بالخصوص آج کل بچیوں کو کام کاج کا عادی نہ بنانے کی وجہ سے وہ اپنے سسرال میں خوش نہیں رہتی، نہ انہیں کھانا پکانا آتا ہے، نہ سلائی آتی ہے، نہ کپڑے دھونے آتے ہیں۔ حالانکہ دین کی ضروری تعلیم دینے کے بعد سب سے اہم فریضہ ماں باپ کے ذمے اپنی لڑکی کو گھر چلانا سکھانا ہے۔ بہت زیادہ دنیاوی تعلیم یا عالمہ بنانا والدین کے ذمے فرض نہیں ہے۔ خدارا والدین اس کوتاہی سے باز آ کر بچوں کے گھر توڑنے سے بچیں۔ اولاد کو نماز کی پابندی کی تاکید کیجیے۔ اسلام کا دوسرا اور اہم رکن نماز ہے، اس لیے اس کا پابند بنانے کے لیے حکم ہے۔
اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لفظ اہل میں بیوی، اولاد اور متعلقین سب ہی داخل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور مارو ان کو نماز کے واسطے جب وہ 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھیں۔ بچے کے دل میں اللہ کے ذکر کی اہمیت بٹھائیے، بچوں کو دعاؤں کے اہتمام کی تلقین کرتے رہیے، بچوں کو ذکر اللہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز بچہ مانگے بھی تو کہے کہ اللہ سے مانگو۔ اگر اولاد کو یہ دولت مل گئی تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگی اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ بچے کو جنت کی ترغیب دیجیے اور جہنم سے ڈرائیے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کو جنت کی ترغیب دے اور جہنم سے ڈرائیں، ان کے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اور جنت حاصل کرنے کی رغبت دلائیں، اور اسے ایسے اعمال کرنے کی تلقین کریں جو انسان کو جنت کے قریب کرتے ہیں، اور بچوں کو بتائیں کہ جنت اہل تقویٰ کا گھر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان، عقیدے اور بعض غیبی امور جیسے قیامت، دجال، قیامت کے دن مؤمنین کے لیے اللہ کا دیدار وغیرہ کے بارے میں بھی بتاتے رہیں۔ بچے کو ان امور کے بارے میں ایسے آسان اور عام فہم انداز میں تعلیم دی جائے کہ بچہ اپنے دل میں اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ اس کے سامنے کافروں کے گھر جہنم کا بھی ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مختلف قسم کے عذاب تیار کیے ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ اس کے دل میں جہنم کا خوف بٹھایا جائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید کی جائے جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ بچوں کو صبح شام کی دعائیں یاد کرائیں۔ چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے صبح شام کی نبوی دعائیں یاد کرائیے اور دعاؤں کو یاد کرانے کے لیے خود بھی ماں باپ بچوں کے ساتھ مشق کریں اور وقفے وقفے سے اسے کہلوائیں۔ شروع میں ہر موقع کی دعا زور سے پڑھ لیں تاکہ بچوں کو سن سن کر یاد ہو جائے۔ اس وقت کی نشست